اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11 ذی القعدہ سن 148 ہجری، کائنات آدم و عالم کی وہ عظیم المرتبت، مقدس، بابرکت، عظیم الشان تاریخ ہے کہ جس روز آغوش حضرت خیزران میں امام علی ابن موسیٰ، جنہیں امام رضا علیہ السلام کہا جاتا ہے، ولادت باسعادت ہوئی۔ مدینہ منورہ میں 11 ذی القعدہ کو سن 148 ہجری میں، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے چند دنوں بعد ہی آپ اس کرۂ ارض پر عالم ناسوت میں نور الہی نے پیکر بشریت کا لبادہ اوڑھ کر اپنے قدم مبارک کو اس زمین پر رکھا، اور جناب خیزران سلام اللہ علیہا، جو مادر امام رضا علیہ السلام ہیں، جنہیں امام کی دادی جناب حمیدہ خاتون نے، جن کا تعلق اشراف عجم سے تھا، آپ نے ان کو اپنی کنیزی میں لیا، اور جناب حمیدہ خاتون جو زوجہ مقدس امام جعفر صادق علیہ السلام اور مادر گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، آپ نے ان کی نشاندہی فرمائی، اور اس طرح سے قدرت نے جناب خیزران کے، جن کا نام تاریخ میں تکتم یا تکتم بھی ہے، ان کو اللہ نے منتخب کیا، اور آپ کے بطن مطہر سے امام علی رضا علیہ السلام کے جس بطن مطہر کو صدف عصمت اور صدف امامت بنایا تھا اللہ نے، اسی آغوش میں صبح کا وقت تھا، صبح صادق کی گھڑی تھی، جب صبح صادق مکمل صداقتوں کے اعلان کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھرانے میں آنے والے مولود اور مرسل اعظم کے لال اور فرزند، کیونکہ یہ شرف صرف اور صرف 12 اماموں کو حاصل ہے کہ انہیں فرزند رسول کہا جاتا ہے، بلکہ یبن رسول اللہ، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام کی ہم زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں السلام علیک یبن رسول اللہ، رسول اللہ کا بیٹا، یعنی فرزند رسول۔ یہ 12 اماموں کو شرف حاصل ہے، اس کے علاوہ صبح قیامت تک کے محترم سادات کرام آل رسول ہیں، لیکن فرزند رسول یہ 12 ہیں، اور انہی 12 کی نسبتوں سے ہر جگہ سے سیادت جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ کرۂ ارض پر اس وقت عجم کی سرزمین مشہد مقدس پر تشریف فرما امام رضا علیہ السلام کے رضوی سادات کی تعداد کرۂ ارض پر، اور خاص طور پر ہمارے ہند و پاک اور اطراف کے ممالک کی سرحدوں میں پائے جاتے ہیں۔ رضوی سادات کی آج ان کے گھرانے میں سادات رضویہ کی، بلکہ یہ عید رضویہ ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں مکتب تشیع میں مذہب شیعہ، مذہب حقہ میں امامت کی عظمت بعد رسالت ہادی برحق کی ہے، جو ہادی من جانب اللہ صبح قیامت تک بشری ہدایتوں کے ضامن ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو ہادی من جانب اللہ ہوگا وہ بشریت سے افضل ہوگا،
بشریت سے بالا ہوگا، بشریت سے اعلیٰ مقام ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کی تخلیق کو انوار محمد و آل محمد کے ذریعے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے فرمایا، یعنی نور محمد کے جو حصے فرمائے ان حصوں سے ہمیں روح اور جسم کے ذریعے خلق کیا گیا، لیکن ائمہ کو روح اور نور کے ذریعے خلق کیا گیا ہے۔ اور عزیزان محترم، امامت رسالت مآب کے بعد، خاتم النبیین کے بعد، آخری نبی کے بعد، کہ جن کے بعد دنیا میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا، 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کے تکملے پر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سلسلہ نبوت کو سرحد قیامت سے اور عقیدہ قیامت سے مسلسل کرتا ہے، اس عقیدے کو امامت کہا جاتا ہے۔ امامت جو وراثت انبیاء کی ضامن ہے، وراثت جو ہدایت الہیہ کی ذمہ دار ہے، امامت جو عصمت مآب ہے، امامت جو آیت تطہیر کے حصار میں ہے، امامت کہ جس کی تخلیق اللہ نے نور سے فرمائی ہے، اور اس نور پر پیکر بشری کا لبادہ اڑھا کر اس کائنات میں اللہ نے اس کرۂ ارض پر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حالانکہ یہ جس طرح سے خاتم النبیین عالمین کے نبی ہیں، اسی طرح یہ عالمین کے امام ہیں۔ امام شافعی کو امامت کی شان بیان کرتے ہوئے کہنا پڑا ہے، علی حبہ الجنہ قسیم النار والجنہ وسیع مصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ، یعنی یہ علی علیہ السلام فقط انسانوں ہی کے امام نہیں ہیں، جناتوں کے بھی امام ہیں۔ اب امام شافعی رحمت اللہ علیہ کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن قرآن مجید نے اپنے دامن میں ایک آیت ضرور رکھی ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو نہیں خلق کیا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بس اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں۔ تو ظاہر ہے کہ جن و انس کی تخلیق عبادت کے لیے ہے، اور جو ان کا امام ہے وہ ہدایت کے لیے ہے۔ لہذا ہمارے یہاں بعد رسالت مآب، بعد ختم مرتبت، سرحد قیامت تک ہدایت الہیہ کے ذمہ دار زمین پر حجت اللہ کی صورت میں ائمہ معصومین اور ائمہ ہدیٰ ہوتے ہیں، اور امامت کی یہ تعداد 12 ہے، اور یہ 12 وہ تعداد ہے کہ جس کا اقرار تمام کتب صحاب ہی کر رہی ہیں، تمام مکتب اسلامی اور برادران اہل سنت اور تمام مکاتب فکر کی جو کتب احادیث ہیں اور جنہیں صحیح ترین کہا جاتا ہے، اور جو سنن بھی ہیں، جو احادیث کی تمام کتابیں ہیں، اس میں باقاعدہ طور پر پیغمبر اکرم حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی تحریر ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ اسی لیے تو ہم اپنے سینے پر ہاتھ مار کر مقام فخر میں کہتے ہیں کہ ہر جگہ بعد رسالت لوگ داعی تو ضرور ہیں، لیکن 12 کی تعداد سوائے ہمارے کہیں نہیں ملتی ہے۔ کہیں پر یہ تعداد خلافت کی صورت میں بہت آگے بڑھ جاتی ہے، کہیں پر داعیوں کی صورت میں اور آگے بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہم بہت سارے مکاتب فکر اسلامیہ میں بعد رسالت جو دین کی ذمہ دار شخصیتوں کی صورت میں دیکھتے ہیں، اس میں فقط یہی 12 ملتے ہیں کہ جن کے نزدیک آیت تطہیر پہرا زن ہے، جو شجاعت میں، سخاوت میں، عبادت میں، ہر ایک منزل کمال میں حضور احمد مجتبی کی شبیہ ہیں، اور پیغمبر ختم مرتبت نے اپنے زمانے ہی میں کہا، اولنا محمد اوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، یہ سب کو محمد بتا کر یہ ظاہر کیا کہ نبوت کی آخری خاتمیت کا یہ منصب جسے خاتم النبیین کہا جاتا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہادی نہیں آئے گا، ہادی آئے گا، وہ ہادی محمد ہی ہوگا مگر پیکر علی میں ڈھلا ہوگا، وہ ہادی محمد ہی ہوگا مگر پیکر حسن مجتبی میں ڈھلا ہوگا، وہ ہادی محمد ہی ہوگا مگر پیکر حسین شہید کربلا میں ڈھلا ہوگا، وہ ہادی زمانہ محمد ہی ہوگا، لیکن وہ
پیکر سید سجاد میں نظر آئے گا وہ ہادی زمانہ محمد ہی ہوگا، لیکن وہ پیکر امام باقر میں نظر آئے گا، وہ پیکر امام جعفر صادق میں نظر آئے گا، وہ پیکر امام موسیٰ کاظم میں نظر آئے گا، اور پھر 11 ذیقعات کی صبح سن 148 ہجری مدینہ منورہ میں صبح صادق کے وقت آغوش خیزران سلام اللہ علیہ میں امام رضا علیہ السلام کی آمد، کہ جو جن کا نام نامی اور اسم گرامی علی ہے، آپ کا لقب جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ رضا ہے، طاہر بھی آپ کا لقب ہے، رضی بھی آپ کا لقب ہے، وفی بھی آپ کا لقب ہے، قرۃ اعین المؤمنین بھی آپ کا لقب ہے، ضامن آہو بھی لقب آپ کا ہے، امام ضامن بھی لقب آپ کا ہے۔ یہ سارے القاب ہیں، اور ظاہر ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے اپنی 8ویں منصب اور آسمان امامت کے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام نے بالکل تمام تر اپنے اظہار فطرت کو ظاہر کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو عالم علم لدنی کے مالک بن کے آئے ہیں، ہم سجدہ سیکھنے نہیں آئے ہیں، ہم سجدہ سکھانے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مادر گرامی امام رضا علیہ السلام نقل فرماتی ہیں کہ جب میرا چاند میری آغوش میں مولود ہو کر کے آیا تو سب سے پہلے اس نے اپنی پیشانی کو سجدہ معبود میں رکھ دیا، اور مادر گرامی نے ذکر کے کلمات سنے ہیں۔ یہ ہوتی ہے امامت، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ تو فقط مادر گرامی سجدے میں ذکر کے کلمات سن رہی ہیں، یہ تو ہمارے امامت کا 8واں امام ہے، اور اسم علی کا 8واں علی ہے۔ 8واں علی، جب پہلا علی آیا تھا نا، اس وقت 3را علی ہے۔ جب پہلا علی کعبے میں آیا تھا، اس علی نے کعبے سے باہر آ کر آغوش رسالت مآب میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے دنیا کو یہ بتایا تھا کہ ہم قرآن پڑھنے نہیں، ہم قرآن پڑھانے آئے ہیں، ہم قرآن سیکھنے نہیں، ہم قرآن سکھانے آئے ہیں، ہم ہدایت لینے نہیں بلکہ ہدایت دینے آئے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے روشن باب میں مصطفی شریعت اور دین الہیہ کو اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ اسی طرح اپنے عہد امامت میں نبھایا جس طرح انبیاء و مرسلین نے اپنی نبوتوں کی ذمہ داری کو مکمل کر کے اپنے رب سے ملاقات کی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا بیشتر حصہ مدینے سے نکل کر جو کمالات، معجزات، فضائل اور تمام تر چیزوں کے اظہار کا آتا ہے وہ عجم کی سرزمین ہے، وہ مشہد مقدس ہے کہ جب آپ نے مدینہ چھوڑ کر سفر ایران اختیار کیا اور اپنی آخری آرام گاہ آج مشہد مقدس کو قرار دے کر وہاں آرام فرما ہے، آپ نے اونچی نیچی پہاڑیوں اور سنگلاخ وادیوں کے راستے کو طے کرتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو ایران پہنچایا ہے۔ ایران کی سرزمین پر جگہ جگہ آپ کے نشان قدم اور آپ کی کرامات، آپ کے قدموں سے ابلنے والے چشمے، آپ کے قدموں کے ذروں کی برکت سے پیدا ہونے والے درہائے مبارکہ کہ جسے فیروزہ بھی کہا جاتا ہے اور آج وہ در نیشا پوری بھی کہلاتا ہے، جگہ جگہ پر مقام مرو میں آپ نے جس انداز سے اولنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد اور اس کے بعد نبوت کے بعد امامت کی ضرورت اور ولایت کو خدا کی جانب سے اور من جانب اللہ ہونے کی طرف جو اشارے فرمائے ہیں وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب آپ مقام مرو میں پہنچتے ہیں ایک ہجوم، ایک ازدحام، ہزاروں کا مجمع، لاکھوں کا مجمع مجتمع ہو جاتا ہے فرزند رسول کی زیارت کے لیے۔ ارباب کرم، ٹھاٹھے مارتا ہوا مومنین کا سمندر جب امام علیہ السلام اپنی سواری سے سر کو باہر نکال کر مومنین کی طرف اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے ملاقات فرماتے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ مومنین کا سیلاب اور وہیں سے فرزند رسول کو دیکھنے والوں کے دلوں کی کیفیات کا یہ عالم تھا کہ تڑپ کر علماء، فضلاء اور
دانشوروں کے گروہ نے تڑپ کر آواز دی کہ فرزند رسول اپنے جد کی کوئی حدیث بیان فرمائیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ناطے سے، روایت کہتی ہے کہ ان راستوں کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ناطے سے یعنی اونٹ کے سواری سے طے کیا تھا، اور اس ناقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی کہ میرے جد، میرے بابا نے، اور میرے بابا سے ان کے بابا نے، ان کے بابا سے ان کے بابا نے، یعنی وہ سلسلہ امامت جو جا کر فرزندوں کی صورت میں ڈائریکٹ رسول اللہ سے ملتا ہے، بلا واسطہ ملتا ہے. وہاں جا کر حدیث کو تمام کرتے ہوئے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے جد نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ میرا محفوظ قلعہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے امان مل گئی، اسے نجات مل گئی. لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حدیث بیان فرما لی تو فرمایا کہ ولیکن بشرطہا وشروطہا. اب یہاں سے امامت بول رہی ہے، نقل حدیث رسالت میں اپنے جد کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے اب فرزند جو علم و حکمت کو زبان رسالت اور قلب رسالت سے سینہ بسینہ پایا ہوا ہے، وہ امام وقت آواز دے رہا ہے ولیکن بشرطہا وشروطہا. لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، وہ انا من شروطہا، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں، یعنی میں امام ہوں، میں ولی زمانہ ہوں. اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ ولایت کے بغیر نہ توحید مکمل ہے، نہ عدل مکمل ہے، نہ رسالت مکمل ہے، اور نہ ہی قیامت مکمل ہے. یہ منصب ولایت وہ ہے. اسی لیے رسول کو رسول بنا کر کے بھی ولایت کے منصب کو اجاگر کیا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تو ناظرین، یہ سارے صفات جس طرح سے علی نے عالم رکوع میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی، ہمارے 8ویں امام کا بھی یہی کمال ہے. لیکن اظہار کمالات میں زمانے کے اعتبار سے جس طرح انبیاء کو ان کے زمانے کے اعتبار سے معجزات سے نوازا گیا، اسی طرح ائمہ نے اپنے اپنے زمانے میں کمالات رسالت مآب کو ظاہر کیا. اور اسی میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جنہوں نے اس گھرانے کے فیوز و برکات کو ایران کی سرزمین پر اس طرح سے بکھیر دیا کہ 1979 سے اب تک معاشی جو ہے وہ پابندیوں کے باوجود بھی جو ایران کو چلا رہا ہے وہ فرزند زہرا، وہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. بس اسی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایک شعر کے ذریعے گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں، اور بہت ساری عید میلاد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی روز ولادت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام 11 ذیقعدہ سن 148 ہجری کو مدینہ منورہ میں آئے. آپ سب کو بہت بہت ولادت مبارک ہو، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ فہرست امامت میں 4 علی ہیں، مگر ایک نجف کا علی، ایک مشہد کا علی. شاعر نے کہا کہ ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے، ہم پلہ دونوں کی سخاوت قدرت کے میزان میں ہے. تو یقیناً یہ ہم پلہ ہیں، اور یہ ہمارا شرف ہے، ہمارا نصیب ہے، ہمارا مرتبہ ہے، ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری تخلیقی جو ہے وہ کمال ہے کہ ہمیں رسول اللہ کے بعد ایسے 12 امام ملے، اور انہی 12 امامتوں کو لے کر ہم شیعہ کہلاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد.